بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے تعداد پوری ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے تعداد پوری ہو گئی ہے اور اب نواز شریف اور صدر زرداری فیصلہ کریں کہ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ انوار الحق کو جو قوتیں لائی ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں دہشت گرد حملے سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے شروع نہ ہو۔ امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ویرن پٹیل نے کہا کہ امریکہ پرعزم ہے کہ افغانستان دوبارہ کبھی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جب آپریشن کیے جا رہے ہوں تو شہری متاثر نہ ہو۔ ویرن پٹیل نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ ہمارا باقاعدہ رابطہ ہے جس میں افغانستان پر تفصیلی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر اور پاکستانی وزیر اعظم نے دو طرفہ امور پر گفتگو کی۔ ملاقات میں IMF کے ذریعے اقتصادی اصلاحات کے لیے امریکی حمایت پر بھی بات کی گئی۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ حکومت پاکستان سے تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، موسمیاتی تبدیلی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مدینہ اسلام آباد کی پرواز کے دوران مسقط میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والے بوئنگ 777 طیارے کی بحالی کے لیے PIA کی 8 پروازوں نے اڑان بھری جبکہ انجن کی تبدیلی کے بعد طیارہ 13 دن بعد فعال ہو سکا۔ بوئنگ 777 طیارہ 6 مارچ کو مدینہ اسلام آباد جاتے ہوئے 35,000 فٹ کی سربلندی پر خرابی کا شکار ہوا اور شدید خرابی کے باعث طیارے نے مسقط ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی تھی۔ طیارے کی بحالی کے لیے PIA کی انجینئرنگ ٹیم طیارے میں خصوصی پرواز کے طور پر مسقط پہنچی تھی جس نے 1.5 ہفتے مسقط میں قیام کیا۔ مسقط میں پھنسے 392 مسافروں میں سے 322 کو دوسرے بوئنگ طیارے میں منزل تک پہنچایا گیا۔ 40 سے زائد مسافر ATIA طیارے کی خصوصی پرواز میں کراچی لائے گئے جہاں سے دوسری پرواز میں انہیں منزل تک پہنچایا گیا جبکہ باقی مسافر شام کی پرواز سے لاہور پہنچے اور لاہور سے ان کی منزل تک لانے کے لیے متبادل انتظام کیا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان نے پاور ڈویژن کا قلمدان سنبھال لیا۔ اویس خان کامیاب شعبہ جات اصلاحات کو متعارف کرانے کے حوالے سے اہم نام ہے۔ وہ اس سے قبل بھی 2016 سے 2018 کے درمیان 1 سال سے زیادہ عرصہ پاور ڈویژن کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ اپنے اس دور میں انہوں نے صارفین کی سہولت کے لیے پاور سیکٹر میں نیٹ میٹرنگ کو متعارف کرایا جس کے بعد صارفین کی طرف سے شمسی توانائی سے سستی بجلی خود بنانے اور استعمال کرنے سے زائد بجلی حکومت کو فروغ کرنے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کو رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران اسٹینڈ اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے بتایا کہ FIA لاہور نے نوٹس دیا اور انکوائری بھی لاہور میں ہو رہی ہے۔ لاہور میں کیس ہے لہٰذا اس درخواست کی سماعت کا اختیار اس عدالت کے پاس نہیں۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ FIA کے نوٹس میں بہت سی چیزیں منسلک ہیں جو قانونی طور پر نوٹس میں ہونا ضروری ہے۔ درخواست گزار کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے خلاف کیا سلیکشن لگائے گئے۔ جسٹس سید ارشد علی نے وکیل درخواست گزار سے استفسار کیا کہ اگر لاہور میں انکوائری شروع ہوئی ہے اور نوٹس وہاں سے جاری ہوا تو درخواست گزار یہاں پر کیوں آتی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ FIA کے پورے پاکستان میں دائرہ اختیار ہے کہ لہٰذا اس کے خلاف پورے پاکستان میں کیس ہو سکتا ہے۔ درخواست گزار پشاور کی رہائشی ہے، وہ یہاں پر درخواست دے سکتی ہیں اور آیان علی میں لاہور کے نوٹس کو سندھ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے FIA کو رکن قومی اسمبلی اور رہنما PTI شاندہ گلزار کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے فریقین کو آئندہ سماعت تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کی اور سماعت 25 مارچ تک ملتوی کر دی۔
HBL पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीजन 9 के फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी और टाइटल अपने नाम कर लिया। मुल्तान के 160 रन के हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल किया और 2 विकेटों से कामयाबी हासिल कर तीसरी बार PSL की चैंपियन बन गई।